الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر عزیز دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا آسمانوں میں کر دیا تھا. اس لیے جب آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، پھر وہ زمین پر آئے تو خطا ہوئی تھی ان سے، اس لیے وہ اللہ سے دعا مانگتے تھے. تو انہوں نے جو دعا مانگی وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگی. آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا کہ آدم تم ان کو کیسے جانتے ہو؟ وہ تو ہے نہیں زمین پہ. فرمایا کہ اللہ جب آپ نے میرے جسم کے اندر روح کو ڈالنا شروع کیا اور میری آنکھ کھلی تو میں نے پہلے مرحلے میں اگر کسی چیز کو دیکھا تو وہ دیکھا کہ جنت کی کھڑکی اور در و دیوار پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا کیا، اس کے بعد انسانیت زمین پہ وجود میں آئی. وہاں سے انسانیت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے نبوت اور رسالت کو بھیجنا شروع کیا. انسان اللہ سے کیسے جڑا رہے وہ بات بتانے کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا. پھر دنیا ہے چمتکار کو نمسکار کرتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو رسولوں کو بھی جو ہے وہ معجزات عطا فرمائے، چمتکار دیا کہ اس کے اس چمتکار کو دیکھو
مانو. جیسی قوم ایسا معجزہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو زوروں پر تھا. یہودی سب سے زیادہ جادو جاننے والے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ویسا ہی معجزہ عطا فرمایا کہ یوں لاٹھی ڈالتے اژدہا بن جاتا, ہاتھ یوں نکالتے چمکنا شروع ہو جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا معجزہ دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب روئے زمین پر آئے تو اس وقت ڈاکٹری عروج پر تھی. ہر ایک کو اپنی حکمت پر, ڈاکٹری پر, طب پر فخر تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معجزہ دیا کہ مادر زاد اندھا, ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا ہو, اس کو بھی یہ بینا کر دیتے تھے. ماں کے پیٹ سے کوڑھی نکلا ہو سفید داغ والا, اس کو بھی یہ ٹھیک کر دیتے تھے. جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو اس وقت لوگوں کو اپنے زبان پر, اپنی بولی پر بڑا فخر تھا کہ جیسا میں بولتا ہوں ویسا کوئی نہیں بول سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم اٹھا اور چیلنج کیا کہ یہ محمد جو بولتے ہیں وہ بولی تم بول کے دکھاؤ. دشمن نے گھٹنے ٹیک دیے. میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کو جو نبی دیا ہے, نہ اس سے اعلیٰ پہلے کوئی آیا تھا, نہ اس کے بعد کوئی اس سے اعلیٰ آئے گا. یہ سب سے اعلیٰ ہے, سب سے افضل ہے, سب سے برتر ہے, اس سے بڑھ کے کوئی نہیں. اللہ کے بعد اگر کوئی ہے وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. اس لیے شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیٹو جہاں جاؤ نبی کی سناؤ, جہاں جاؤ نبی کی سناؤ. اس لیے کہ اس قوم نے سب کو جانا ہے, نہیں جانا تو نبی کو نہیں جانا. نبی جس چیز پر ہاتھ لگا دے اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو سونا بنا دے. مجھے اور آپ کو اللہ نے ایسا رسول عطا فرمایا. میرے بھائیوں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں, بے شمار, ایک دو نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان میں تشریف فرمائے, رات کا وقت ہے, دشمن مشورہ کر رہے ہیں کہ جیسے یہ نکلیں گے صبح کے وقت ہم ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے مبارک سے نکل رہے ہیں, مکی زندگی ہے, ابھی باہر آ ہی رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے چاند کی روشنی کو تیز کر دیا, ان کی آنکھیں چندیا گئی اور گردن اس طرح ان کے جو ہیں وہ سینے پر لٹک گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں قبضہ اور ایک روایت میں قبضہ, دونوں طرح پڑھ سکتے آپ, کہ مٹھی میں مٹی کو بھرا اور اس طرح سے مٹھی میں جو مٹی تھی وہ پھینک دیا. جس کے سر کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھینکی ہوئی مٹی گئی وہ سب کے سب بدر کے میدان میں مارے گئے. یہ حضور کا معجزہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اللہ اس کو ٹھنڈی اور گرمی اثر نہ کرے, نہ ٹھنڈی لگے نہ گرمی لگے. اس لیے حضرت علی کے باب میں آتا ہے کہ وہ کبھی بھی گرم اور کبھی بھی ٹھنڈا لباس پہنتے تھے, ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ ایک موقع پر بیمار ہو گئے اور بیماری میں وہ دعا کر رہے ہیں, الہ العالمین اگر میری موت لکھی ہو تو مجھے موت عطا فرما, اور اگر میری موت نہیں ہے تو مجھے اس بیماری سے شفا بھی نصیب فرما, اور اس تکلیف پر مجھے صبر عطا فرما. اللہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جو جملے کہہ رہے تھے دوبارہ کہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوبارہ کلمات دہرائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب نکالا اور حضرت علی نے ڈال دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی. یہ ہے میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اس رسول سے دور ہو رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عتبہ بن واقد سلیمی یہ ایک موقع پر ان کے جسم میں پتی اچھل گئی ہے نا. دوا پیا تو انسان کو لال لال دھبے نکل پڑتے ہیں. کبھی گرمی سے نکل جاتا ہے, اس کو بولتے ہیں اردو میں پتی اچھلنا, گجراتی میں کیا بولتے ہیں پتہ نہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. فرمایا یا رسول اللہ مجھے اس طرح کی تکلیف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے کپڑے اتار دو. صدر ڈھانپ لیا اور کپڑے نکال دیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب اپنے ہاتھ پہ لیا اور یوں ملا اور ان کے پورے پیٹھ پر اس طریقے سے جو ہے ہاتھ پھرا دیا. ان کی 4 بیویاں ہیں, وہ بیان کرتی ہیں کہ ہم اچھے خوشبو لگا دیتے تاکہ یہ ہمارے طرف مائل ہو, لیکن یہ عتبہ بن واقد کے بدن سے زیادہ ہماری کوئی خوشبو جو ہے وہ اوپر آتی نہیں تھی. حتیٰ کہ یہ جب باہر نکلتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ عتبہ تم نے کون سی خوشبو لگائی ہے؟ انہوں نے کہا میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی. ایک موقع پر میرے جسم کے اوپر لال لال دھبے نکل آئے تھے. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا تھا اور میں نے فرمایا رسول اللہ مجھے یہ تکلیف ہے. حضور نے میرے پیٹ کھلوائے اور اس طرح اپنا لعاب لیا اور پورے جسم پہ لگا دیا. اس دن سے میرے بدن کے اندر سے ایسی خوشبو آ رہی ہے, آج تک وہ خوشبو ختم ہی نہیں ہوئی. یہ میرے اور آپ کے نبی ہیں. ربیع الاول کا مہینہ آئے تو 12 دن مسلسل مسجد میں جو ہے وہ نبی کی سیرت رکھو. صرف کھانا نہیں, آدھا گھنٹہ نبی کو پہچانو. نبی کون ہے؟ 70 سال کی عمر ہو گئی, 65 سال کا بن گیا, اسے یہ پتا نہیں کہ میرا نبی کون ہے. تو کہاں سے بچے کو سکھائے گا کہ نبی کون ہے؟ چھوڑ دیا مولوی صاحب پہ. 40-50 بچے دے دو مولوی صاحب کو, تو سب سکھا اور پھر میں کوئی پڑھائی نہیں بنے. باپ کی ذمہ داری ہے, باپ کی. اسکول میں آتا ہے کچھ نہیں آتا تو ٹیوشن 1000 روپے کا ڈھونڈ کے لاتا ہے, تو 2000 کا ٹیوشن دلاتا دنیا کے خاطر. ایک بتاؤ کہ ہم نے قرآن کا ٹیوشن دلوایا ہے. محبت ہماری کم ہو رہی ہے قرآن سے.